آج کی سب سے بڑی خبر تو چیئرمین پی ٹی آئی کا جو جیل ٹرائل تھا اس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں جیل ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ ٹرائل کسی بھی شخص کا ہو، کسی بھی سطح کا وہ شخص ہو، کسی بھی عہدے کا شخص ہو، وہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے تاکہ اس ٹرائل کے اوپر بعد میں کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے۔ دیکھیں نواز جی، بیسک پرنسپل تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو یا اب عمران خان کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی اس کے ساتھ 2-3 واقعات ہو چکے ہیں، تو اگر متعلقہ جو اس کے متعلق کچھ منسٹری ہیں یا کچھ آفیشلز ہیں یا ادارے ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ باہر ان کا آنا واقعی ان کی زندگی کے لیے یا لائف تو ان کو تھریٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ مس ہیپ ایریپیبل لاس ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جیل میں اگر اس کو کچھ زیادہ اوپن کر دیا جائے، اگر یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے وکلاء ہوں، ان کے عزیز و اقارب جا سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کر لیں۔ لیکن اگر اب عدالت کا فیصلہ ہے تو یقینی طور پہ اب عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو ماننا پڑے گا، یا اپیل میں جائے گی گورنمنٹ۔ اچھا رانا صاحب، عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے یا عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پر جیل میں موجود قیدیوں کو، تو ان کو پریزن وین میں لایا جاتا ہے، پھر متعلقہ جو بھی قریبی عدالت ہوگی، اور اس دوران راستے میں خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس مس ہیپ سے بچنے کے لیے اور ٹرائل کو شفاف رکھنے کے لیے یہ تو ممکن ہے نا کہ میڈیا کو ایکسس دے دی جائے، جیل کے اندر لائرز کو ایکسس دے دی جائے، ان کی پارٹی کے لوگوں کو ایکسس دے دی جائے، وہ دیکھ بھی لیں گے کہ ٹرائل کیسا ہو رہا ہے، ٹرائل محفوظ بھی ہوگا، کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، میں نے تو پہلے ہی بات کی ہے، میرا خیال ہے یہی میرا تھا نقطہ کہ اگر یہ ایشو ہے سیکیورٹی کا، تو اگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کو عدالت کو اپروچ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ لیگل اس کے کیا ریویو میں یا اوپر اپیل میں، کہ جیل کے اندر ایکسیس دے دی جائے، جو متعلقین ہیں، وکلاء ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، وہ دیکھیں، اور میڈیا کو بھی سلیکٹڈ قسم کے وہاں پہ رش نہ ہو۔ رش نہ ہو، صحیح۔ ان کا مطلب تو یہی ہے نا۔ نواز شریف صاحب کا چونکہ اب کیس شروع ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کی اپیلیں بحال ہونے کے بعد ان کی بریت کے حوالے سے، تو اس میں بھی عدالت نے کہا کہ ہاں وکلا آ سکتے ہیں لیکن اتنی تعداد میں آ سکتے ہیں، صحافی آ سکتے ہیں اتنی تعداد میں، تاکہ رش نہ ہو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہی طریقہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ شفاف نظر بھی آئے۔ یہ تو ایک اور بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک اوپن جگہ ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ہے، بالکل بالکل۔ اتنے لوگ آ سکتے ہیں، اتنے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے جو جب ہم تھے شروع میں، جب ان کی بیل کا مسئلہ تھا میاں صاحب کی کا، تو اس وقت آپ نے دیکھا بد نظمی تھی، ایون عدالت بھی ڈسٹرب ہوئی۔ جب یہ پہلے بھی گئے تھے عدالت میں عمران خان، تو اس وقت بھی جو وہاں پہ رش ہوتا تھا یا جس طرح معاملات چلتے تھے، وہ اس وقت سیکیورٹی کی گارنٹی کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ جو بلاول صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کے خلاف، اس طرف جانے سے پہلے میں کل جو مانیکا صاحب کا انٹرویو ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذاتی زندگی کے معاملات ہیں، کوئی کب شادی کر رہا ہے، کب طلاق دے رہا ہے، اگر ایسے معاملات کا ملک کی اور قومی معاملات کے ساتھ تعلق ہو تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو کیا پھر بھی یہ میڈیا کی زینت بننی چاہیے یہ چیزیں، ذاتی زندگی؟ ہمیں یقینی طور پہ پرائیویٹ زندگی میں بالکل میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ جو نجی زندگی ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ شادی کا طریقہ کار اس قسم کے جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے محتاط ہونا چاہیے انہیں۔ محتاط ہونا چاہیے، اور بہت محتاط ہونا چاہیے۔ عدت پوری نہیں ہوئی، اس قسم کی چیزیں تو پہلے ہی، بلکہ عدت کا تو میرا کیس بھی چل رہا ہے شاید، جی بالکل چل رہا اور ہے۔ پھر جنہوں نے نکاح کرایا تھا انہوں نے کہا جی دوبارہ مجھے نکاح کرانا پڑا۔ 90 کی دہائی سے، 80 کی دہائی سے بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن آپ کو سمجھ لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اچھالا جانا چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کا کوئی معاملہ ہے ذاتی، جو اس کی زندگی ہے، اس کے متعلق تو بالکل نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جو اگر کوئی اتنی اوپن میں کوئی حرکت کر رہا ہوں، صحیح ہے، میرا خیال ہے اس پہ بالکل انگلیاں سوال ہو اٹھیں۔ سکتے ہیں اس پہ۔ میں پبلک پراپرٹی ہوں، پبلک فگر ہوں۔ بلاول صاحب نے جو مٹھی سے انہوں نے اصل میں شروع کیا میاں صاحب کو بری طرح سے رنگیدنا، اور انہوں نے
کہا کہ جی جلسہ بھی آپ کا کسی اور نے کروایا 21 اکتوبر والا، میاں صاحب کے لیے سارا کچھ رستے صاف ہو رہے ہیں، رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، بند کمرے میں پلاننگ ہو رہی ہے، اب سارا کچھ سن رہے ہیں آپ، مٹھی، ایبٹ آباد، نوشہرہ، کل نوشہرہ تھے، آج وہ دیر تھے، وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جی آپ کی سیٹنگ ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے۔ میں گزارش کروں جی، میں دیکھ رہا ہوں، میں سپیچز بھی اس کے سنتا ہوں، ٹی وی کے پروگرام بھی کبھی لگاتا ہوں تو بلاول صاحب کچھ ارشادات ان کے پتہ چلتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس طرح ووٹ نہیں ملیں گے اس کو، اچھا۔ اور یقین کریں لوگوں کا الٹا تاثر جو ہے خراب ہو رہا ہے بلاول کے متعلق۔ ہاں۔ بلاول کو چاہیے اس کو تھوڑا سا سیولائزڈ اور سوفسٹیکیشن تھوڑی سی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے کسی طریقے سے بھی، نہ تو وہ 16 مہینے سے اپنے آپ کو لاک کر سکتے ہیں جتنا مرضی زور لگا لیں، تو اور نہ وہ ان چیزوں سے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، بند کمرے میں ہو رہی ہے، سلیکشن ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں جی ہمیں میں ہم جیتیں گے، پرائم منسٹر ہم بنیں گے۔ ہاں۔ یا تو کوئی فرسٹریشن ہے، ہاں۔ یہ کیا شک کر رہے ہیں مجھے بتائیں، ہوں۔ کس چیز میں یہ نہیں تھے 16 مہینوں میں؟ سی سی آئی کا ایک فورم ہے، ہوں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے سائن کیے، اس کو اپروو کیا، بالکل۔ اور نکلتے ہی انہوں نے شوٹ ڈال دیا۔ کہ الیکشن یہ کرواؤ۔ نہیں ہوتا، پلیز آپ وہاں سے نکلیں اب ان باتوں سے۔